السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اماں، میں اس بیوقوف کم عمر اور ضدی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ ایسا کیسے شادی نہیں کرو گے؟ میں نے اس کی ماں کو زبان دی ہوئی ہے۔ تم لوگوں کا رشتہ بہت پہلے ہی طے ہو گیا تھا۔ تمہاری شادی صرف اور صرف اسی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ گاؤں میں رہنے والی ایک بند دماغ کی مالک بد دماغ لڑکی ہے۔ میرا اس کے ساتھ کبھی بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ یاد ہے پچھلی بار ہم آپ کی دوست کے گھر گاؤں گئے تھے، تب اس کا رویہ کیسا تھا؟ کیسے بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی۔ مجھے شادی کے لیے ایک سمجھدار لڑکی چاہیے، جو مجھے سمجھتی ہو، مجھے پہچانتی ہو، مجھے جانتی ہو۔ تمہیں اس سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے گی تو بھی تمہیں جان لے گی۔ اور جہاں تک لڑکیوں کا سوال ہے تو وہ زندہ دل ہی ہونی چاہیے۔ جس طرح کی لڑکی کی تم بات کر رہے ہو، اس طرح کی لڑکی کا تمہارے ساتھ غصہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے مزاج سے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم بہت ہی وسیلے انسان ہو۔ اگر ویسی ہی لڑکی تمہیں مل گئی تو صرف اور صرف تم لوگوں میں لڑائیاں ہی ہوں گی۔ تم شاید اس وقت میرے تجربے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ اماں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زندگی کو ایک تجربہ گاہ بناؤں۔ آپ مہربانی کریں اور اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ ختم کر دیں۔ اب کی بار احمد نے دو ٹوک انداز میں کہا تو آمنہ بیگم بھی غصے سے کہنے لگی، اب یہ تو مرتے دم تک نہیں ہو سکتا۔ تمہاری شادی صرف اور صرف اسی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی۔ اب چاہے تم اس پر راضی ہو یا پھر انکار کرو، لیکن تمہارا نکاح ہر صورت ہی اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تھوڑے عرصے پہلے ہی وہ اس فوجی بنگلے میں شفٹ ہوئے تھے جو احمد کو سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا جو اس کی محنت کے بعد ہی اسے حاصل ہوا تھا، اور اسے پانے کے لیے وہ بہت زیادہ پرجوش بھی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے بعد وہ فوراً ہی اپنی پسند کی کسی سلجھی ہوئی لڑکی سے نکاح کر لے گا اور باقی کی زندگی پرسکون انداز میں گزارے گا۔ اس کی عمر اس وقت 28 سال ہو چکی تھی اور اب اسے شادی کی طلب ہو رہی تھی، مگر ماں کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ سونیا کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ حسین ترین لڑکی تھی اور اس کا شمار علاقے کی سب سے خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ اسے پسند نہیں تھی۔ وجہ صرف اور صرف اس کا بچپنا اور اس کی شرارتیں تھیں۔ جب بھی وہ گاؤں جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی تھی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ شرمندہ ہو جاتے تھے۔ احمد یہی سوچ رہا تھا کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو شرمندہ کر سکتی ہے وہ تو اسے بھی شرمندہ کر دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہچکچا رہا تھا، مگر ماں کی بڑھتی ہوئی ضد دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سونیا سے شادی نہ کرنے کی دوسری بری وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کی عمر صرف اور صرف 20 سال تھی۔ یوں احمد کو لگ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے جب آمنہ بیگم اعلان کرتے ہوئے کہنے لگیں، کل ہی میں اپنی بہو کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے جا رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر سب لوگ پرجوش ہو گئے اور بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ احمد کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا مذاق بنے گا، مگر حیرت ناک طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بہن بھائی بہت پرجوش ہو گئے تھے۔ جنید تو باقاعدہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، واہ یار، تمہاری قسمت تو بہت اچھی ہے، تمہیں تو بیٹھے بیٹھے اس قدر خوبصورت اور قابل لڑکی مل گئی۔ بھائی کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا تمہارا دماغ حرکت کرنا بند ہو گیا ہے؟ آخر کیا سوچ کر تم نے اسے قابل کہا ہے؟ پچھلے 3 سالوں سے تو وہ ایف ایس سی میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔
سب لوگوں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ یہ سبجیکٹس نہ رکھو، تم یہ نہیں پڑھ پاؤ گی، مگر اس وقت تو محترمہ کو صرف اور صرف سائنس لینی تھی اور کچھ کر کے دکھانا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک ہی کلاس میں اٹکے رہنے کے علاوہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر دوبارہ سے پھٹنے لگا تھا، اور وہ اس بات پر بے چین ہو رہا تھا کہ جب اس کی پارٹنر ہوا کرے گی تو وہ کیسے اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، کیسے سب لوگوں سے اپنی بیوی کو متعارف کروائے گا، کیسے وہ انہیں بتائے گا کہ پچھلے 2 سالوں سے اس نے ابھی تک FSC کا امتحان ہی پاس نہیں کیا۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان کا دماغ پڑھائی میں تمہاری طرح چلتا ہو، کچھ لوگ گھر کے کاموں میں بھی طاق رکھتے ہیں۔ سامیہ جلدی سے بول پڑی تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، تم تو بس ہی کر جاؤ، تم عورتوں کی باتیں گھر کے کاموں سے شروع ہو کر یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، مگر تم لوگوں کو اس سے کیا؟ وہ واقعی بہت غصے میں نظر آ رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو کسی ایسی جگہ پر بھیج دے جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ فرہاد جو کہ اس کا سب سے بڑا بھائی تھا، ماں کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، بہتر یہی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی شادی کریں، بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے تو اس بیچاری لڑکی پر بھی ترس آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں پر آنے کے بعد وہ خود بھی کسی مشکل میں پھنس جائے۔ احمد جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی ماما کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اس لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہیں، کیونکہ جس چیز کی آپ مجھ سے توقع رکھتی ہیں ایسا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ نہ تو میں اس لڑکی کو عزت دے پاؤں گا اور نہ ہی کبھی اس سے پیار کر پاؤں گا۔ بیٹا، نکاح میں بہت طاقت ہے، تم جتنا مرضی اس سے دور بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کر لو، لیکن تم بار بار اس کی طرف ہی کھنچے چلے جاؤ گے، اور جہاں تک فیصلہ تبدیل کرنے کا سوال ہے تو یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ باقی بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی، جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی تایا جان کا خاندان کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر انہیں یہاں پر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو سب لوگ حیران ہو گئے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے ان کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ وہ اس پہر گاؤں سے آ رہے تھے اور آمنہ بیگم کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف ان کی ترقی کو دیکھنا تھا اور اس سے جلنا تھا۔ انہیں اپنی جیٹھانی سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ رکھتی تھی۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر میں دوبارہ سے جادو کی وجہ سے فسادات شروع ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دے رہی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ہی ایک تھی، بغیر کسی دعوت کے سرپرائز کے نام پر ان کے گھر چلی آئیں تاکہ یہاں پر آ کر گھر کے چسکے لے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ سکیں کہ کیا چل رہا ہے۔ رات کے وقت وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی تایا جان کہنے لگے، میں نے ایک بہت ہی زبردست فیصلہ لیا ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنا فیصلہ آپ کو سنا دوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی میری بات پسند آئے گی۔ سب لوگ ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ احمد کے والد کا برسوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی ہی مشکل سے زندگی گزاری تھی، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر اپنی ذہانت کے بل بوتے پر 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا تھا۔ چند ہی سالوں میں اس نے ترقی کی اور اب وہ میجر کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، جس نے نہ صرف اس انسان کو دولت سے نوازا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے بہت عزت بھی دی تھی۔ تایا جان کی بات سن کر وہ بہت پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کی ہر بات کی ہمیں پسند آتی ہے، آپ بس شروع کریں۔ اسے اپنے تایا سے بھی بہت محبت تھی، کیونکہ اسے ان میں اپنے باپ کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی حد سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ ہر مہینے بھاگا بھاگا ان کے گھر جاتا تھا، ان کے لیے تحائف خریدتا تھا
اور اکثر ہی ان کے لیے پیسے بھی بھیجتا تھا۔ لیکن تائی جان اس سب کو غلط رنگ دینے لگی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اس کے بار بار ان کے گھر میں جانے کا کوئی اور ہی مقصد ہے، کیونکہ ان کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی 3 بیٹے تھے جو کہ اس سے چھوٹے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے شک کو غلط رنگ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے شوہر کو بھی بتا دیا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ لڑکا ہماری لڑکی میں دلچسپی لینے لگا ہے اور یہ خبر ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ بیگم کی باتیں سن کر وہ خود بھی بہت زیادہ پرجوش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بھتیجے سے محبت تھی اور وہ اسے اپنا دبان بھی بنانا چاہتے تھے۔ آج جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی سانپ سونک گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں آمنہ بیگم کی سرد آواز سنائی دی کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں نے اپنی دوست کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا ہے، کل ہی میں اپنے بیٹے کی منگنی کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، غفران صاحب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہو گئے اور غصے سے کہنے لگے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں کم از کم ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ ہماری اجازت کے بغیر تم اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگیں، بھائی صاحب، مشورہ تو آپ کو بھی مجھ سے کرنا چاہیے تھا جب آپ میری اجازت کے بغیر میرے شوہر کی جائیداد بیچ رہے تھے، جب آپ میری اجازت کے بغیر میری زمینیں کسی اور کے حوالے کر رہے تھے۔ آپ نے تو اس وقت مجھ سے مشورہ نہیں کیا، تو میں اب کیسے آپ سے مشورہ کر لیتی؟ یہ تو پھر ناانصافی ہو جاتی۔ ان کا لہجہ کاٹتا ہوا تھا۔ غفران صاحب ایک لمحے کو تو شرمندہ سے ہو گئے، مگر پھر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگے، وہ پرانی باتیں ہیں اور میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں، لیکن ان باتوں کو بنیاد بنا کر تم ہمارے آپس کے تعلقات دیکھیں بھائی صاحب، میں تعلقات خراب نہیں کر رہی اور نہ ہی مجھے اس سب سے کوئی فائدہ ہونا ہے۔ میں آپ کو جو بات ہے وہ بتا رہی ہوں، میرے بیٹے کی شادی صرف اور صرف سونیا سے ہی ہوگی۔ یہ بات سب لوگ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں، سب لوگوں کے لیے بہتری ہوگی۔ آپ یہاں پر آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پر آپ کو عزت دی جائے گی، آپ کا خیال رکھا جائے گا، مہمان نوازی بھی ہوگی، لیکن اگر آپ نے میرے گھر کے کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی یا میرے کسی بھی بچے کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ پہلے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مزید کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ جوڑ لیے، مجھ پر رحم کیجیے۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ماضی کے تلخ لمحات ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ احمد تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں سنبھالنے لگا۔ وہ انہیں کمرے میں لے کر گیا، لٹایا، انہیں گولیاں وغیرہ دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر جاتا، آمنہ نے اس کا بازو پکڑا اور اس کی منت کرتے ہوئے بولی، شمع کی طرف متوجہ نہ ہونا، وہ 1 نمبر کی چالاک لڑکی ہے، وہ تمہارے قابل بالکل بھی نہیں ہے، تمہیں صرف اور صرف نقصان ہی پہنچائے گی۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس پر یقین رکھو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح اس کا تایا کا خاندان دوبارہ سے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ تو پورا نہیں ہو پایا تھا۔ اب کیسے وہ اپنے بھتیجے کی شادی کسی اور عورت کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ لیکن جانے سے پہلے شمع بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ احمد کے کمرے میں بھی گئی تھی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ کچھ سال پہلے تک تو تم مجھ سے یہ کہتے تھے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہیں میری جیسی لڑکی ہی چاہیے۔ اب تم کیسے میرے علاوہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو؟ یہ تو صاف بے وفائی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کم عمری اور نادانی میں اس نے یہ ساری باتیں تو کہہ دی تھیں، مگر پھر بعد میں وہ بھول بھی گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے اور شمع بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مگر اب ایک دم سے اس کا دوبارہ سے احمد کے پاس آ جانا، اپنی پرانی محبت کا یاد دلانا اور پھر واسطے دینا، یہ سب کچھ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا۔ شمع نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، اس کے آنسو اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ پرانی محبت دوبارہ سے جاگ رہی تھی، مگر اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ آمنہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے جب اس لڑکی کو وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک نظر غصے سے بیٹے کو گھورا تو وہ بھی نظریں چرانے لگا۔ اس دن وہ دوبارہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ احمد اپنی ماں کو لے کر گاؤں آ گیا، جہاں اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ منگنی کرنی تھی۔ لیکن یہاں پر آ کر اس کے سر پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا کہ گرا جب اسے پتا چلا کہ اس کی منگنی نہیں بلکہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ بے یقینی سے وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اماں، یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ آپ تو مجھے کہہ رہی تھیں کہ صرف اور صرف منگنی کی انگوٹھی پہنائیں گے، یہ نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ جو سوچ رہا تھا کہ تھوڑے ہیرسے کے بعد کسی طرح اس رشتے سے بھی جان چھڑوا لے گا، اب ایک بہت ہی بڑی پریشانی میں جا رہا تھا، جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ لڑکی جب نکاح کے بعد اس کے پہلو میں آ کر بیٹھے تو اسے اپنے دل میں شدید نفرت کا احساس ہوا۔ اس سے بھری ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ماضی کا ایک واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ اس وقت پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ گاؤں گیا تھا۔ تب یہ لڑکی بھی کم عمر ہی تھی، مگر حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا، لیکن اس دوران تقریباً پورے محلے سے شکایت آئی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھیں، اس نے ہمارا اتنا نقصان کر دیا ہے اور وہ حد سے زیادہ شرارتی ہے۔ تب اسے یہ سب دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ کم از کم لڑکی ذات کو اس قدر شرارتی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اس بات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے بھی کیا، مگر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی کہ تمہیں کیا پتا، یہی تو عمر ہوتی ہے اس طرح کی شرارتوں کی۔ حالانکہ اس وقت سونیا کی عمر 16 سال تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے پورے گاؤں والوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے بیزاریت سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ شرارتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنے گھر کے اندر رہ کر کرنا چاہیے، گھر کے باہر جا کر دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آمنہ بیگم نہ تو پہلے کبھی اس کی باتوں سے متفق ہوئی تھی اور نہ ہی دوبارہ کبھی ہونے والی تھی، کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ رات اس کی بہت ہی مشکل سے گزری تھی۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹتا تو کوئی دروازے پر آ کر دستک دے دیتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک بہت ہی بڑی چیز کو کھڑا ہوا پایا۔ ایک بہت ہی بڑا سٹینڈ تھا جس کے اوپر 3-4 چادریں پڑی ہوئی تھیں، لیکن اگر کوئی رات کے پہر اسے دیکھتا تو یہی محسوس ہوتا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق وہاں پر کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ تمام گھر والے بھی جاگے۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ بھی سونیا کی ہی شرارت تھی۔ وہ اگلے دن اس سے چھپتی پھر رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ انسان بہت ہی غصیلا ہے، ضرور اسے ڈانٹ پڑے گی۔ آمنہ بیگم اور بہت تقریباً 1 ہفتہ پر رہنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف ان کی پرانی سہیلی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں میں رشتہ داری بھی تھی۔ وہ تو تقریباً 3 دن میں ہی تنگ آ گیا تھا اور واپس جانے کے لیے پر تول رہا تھا، جب جمعہ کے دن اس کی ماں سب کو پرجوش انداز میں بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت ہی اچھی بریانی بناتا ہے، آج کی آپ کو اس کے ہاتھ کی بریانی کھلاؤں گی۔ وہ حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں یار، بندہ انسان کا تھوڑا سا ہی پردہ رکھ لیتا ہے، آپ تو یہاں پر میری ساری باتیں بتانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، یہاں پر شرمانے کی، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کچن میں کھڑا بریانی بنا رہا تھا۔ بہت ہی اچھی بریانی بنی تھی، لیکن نہیں جانا تھا کہ اس میں بھی وہ اپنا کارنامہ دکھائے گی۔ جب سب لوگ بریانی کھانے کے لیے بیٹھے تو حد سے زیادہ نمک تھا۔
یہ سب دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی اس محترمہ کی ہی شرارت ہے جس کی کل ہی بے عزتی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے چاول خراب کر دیے تھے اور آج وہ اس کا بدلہ احمد سے لے رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تب وہ آخری بار سونیا سے جا کر ملا تھا۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا کہ میں تمہیں آخری وارننگ کر رہا ہوں، باز آ جاؤ، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دو۔ جس دن تم میرے ہاتھ لگ گئی اس دن میں تمہارے ساتھ بہت ہی برا سلوک کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا تو گیا، لیکن سونیا کا دماغ صرف اور صرف ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ جب تم میرے ہاتھ لگ گئی، یہ سوچ کر ہی وہ شرمانے لگی۔ اسے احمد سے بہت پہلے سے ہی محبت ہوئی، اور جہاں تک فوجیوں کا سوال تھا تو وہ تو اسے بہت اچھے لگتے تھے، اور وجہ ان کی وردی تھی جو اسے بہت زیادہ پسند تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی اس کی ماں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ تمہاری شادی احمد سے ہوگی، بہتری ہے کہ اب اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اور اگر تمہارے دل میں ایسی ویسی کوئی بھی بات ہے تو اسے کھرچ کر نکال دو، اپنی طرف سے اس کا دل مکمل طور پر صاف کر دو۔ یہ سن کر اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا خواب اتنی جلدی پورا ہوگا۔ وہ بے چینی سے اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ ہماری منگنی کب ہوگی؟ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، جے مہینے کے اندر اندر تمہاری منگنی ہو جائے گی۔ یہ بات اس نے اپنی سب سہیلیوں کو بھی بتا دی تھی۔ آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہمیشہ کی طرح ڈرائنگ میں مصروف تھی جب اس کی امی تیزی سے اندر داخل ہوئیں اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، جلدی سے تیاری شروع کر دو، آج تمہارا نکاح ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس نے بے چینی سے کہا تو وہ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے کہنے لگی، اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے خیالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ ان کا لہجہ شرارت بھرا تھا، لیکن سونیا کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ یوں ایک دم سے اپنے والدین کو چھوڑ کر جانا، یہ کام بہت ہی مشکل تھا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا خواب پورا ہو رہا ہے، تمہیں ایک فوجی انسان مل رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے خوابوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، کیونکہ جب بھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، جب بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی، تو اس کی آواز اس قدر اونچی ضرور ہوتی تھی کہ پورا محلہ بھی سنتا تھا۔ وہ تو پھر اس کی ماں تھی۔ وہ بیٹی کی باتیں سن کر اسے ڈانٹتی نہیں تھی، بلکہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیتی تھی اور اس کے لیے دعا کرتی تھی، امی، میرے خواب پورے ہو رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے احمد سے ڈر لگتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا انسان ہے۔ جب بھی وہ یہاں پر آتا ہے تو مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ بہت پہلے ہی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم اپنے ذہن سے ہر طرح کی بری بات نکال دو۔ جتنا جلدی تم یہ کرو گی اتنا تمہارے لیے آسان ہوگا اور تم اس رشتے کو قبول کر لو گے۔ وہ ایک بہت ہی پیار اور محبت کرنے والا شخص ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ میں تمہارے لیے دل سے دعا کروں گی۔ ماں کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی اور زور سے ان کے گلے لگ کر کہنے لگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ چکی تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب سے وہ یہاں پر آئے تھے تب سے وہ لوگ ہنسے چلے جا رہے تھے، کیونکہ سونیا حد سے زیادہ مزاحیہ تھی اور شرارتی بھی تھی۔ وہ انہیں اپنے قصوں کے بارے میں بتا رہی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنے بہن بھائیوں پر ایک نظر ڈالی، جو خود بھائی کے اس رویے پر حیران اور پریشان رہ گئے تھے۔ بھائی، بس ہم یہاں سے جانے ہی والے تھے، اس کی بہن منمناتے ہوئے بولی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے بیڈ سے اٹھایا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا اٹھ گئے۔ وہ اسے زمین پر پھینکتے ہوئے کہنے لگا،
تمہاری جگہ میرے بستر پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت دوں گا؟ تم جیسی لڑکی کی طرف میں کبھی نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کروں۔ تم سے شادی کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ نشتر تھے جو اسے اپنے دل پر لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی مجھ سے نکاح نہیں کرنا تھا تو آپ انکار کر دیتے۔ میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ او لڑکی، میری بات کان کھول کر سنو۔ زندگی تمہاری نہیں بلکہ میری برباد ہوئی ہے۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی مجھے FSC لڑکی مل رہی ہے جس میں سنجیدگی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب بھی میں نے تمہیں دیکھا منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تمہاری طرح پورے محلے کے چکر نہیں لگاتے اور نہ ہی سب لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لڑکوں کو تم نے اس طرح سے اپنے پیچھے گھمایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ روتے ہوئے چیخ پڑی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بس بہت ہو گیا۔ میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی لیکن اپنے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے بیوی کا درجہ نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ میں اس طرح کی ذلت بھری زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کبھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس انسان کو اس نے بچپن سے ہی پسند کیا تھا، جس انسان سے اس نے شدت سے محبت کی تھی، وہ انسان اسے اپنا اصل روپ دکھا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے خواب آنکھوں میں سجا کر وہ آئی تھی، لیکن سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور ان کرچیوں کو اس کی آنکھوں کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ محبت ایسی تو نہیں ہوتی، وہ وہاں پر روتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی۔ محبت تو ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے جو آپ کے وجود کو سکون پہنچاتا ہے اور آپ کے دل کو خوشی دیتا ہے، لیکن مجھے صرف اور صرف تکلیف ملی ہے۔ تو کیا یہ محبت نہیں تھی؟ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل درد سے بھر جائے گا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی اس قدر تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف احمد اس کے اس حال سے مکمل طور پر انجان اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ جب اسے دوبارہ سے اس کے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، اب اگر دوبارہ سے مجھے تمہاری آواز اٹھائی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں کمرے سے باہر پھینک دوں گا، واپس دروازہ نہیں کھولوں گا۔ یہ سب سن کر بہت جلدی سے خاموش ہو گئے۔ پہلے ہی اس کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی۔ اگر وہ اسے کمرے سے باہر نکال دیتا اور کوئی رشتہ دار اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ لیتا تو وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، کیونکہ ایک بات کا تو اسے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مرد سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا، سوال ہمیشہ ہی عورت کی طرف اٹھتا ہے، اور وہ کسی کے بھی سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آہستگی سے اٹھی، واش روم میں جا کر اپنا میک اپ صاف کیا۔ ایک نظر شیشے میں دیکھ کر پہلے وہ خود ہی رک گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر کیا فائدہ ایسے حسن کا جو سامنے کھڑے انسان کے دل کو ہی نرم نہ کر سکا۔ بے دردی سے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ سارا کاجل پھیل گیا تھا، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ صرف اور صرف ایک بات تھی جو اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اس وقت اس کا دل دکھ رہا تھا۔ اس کے محبوب نے اس کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا۔ اگلے ہی دن وہ کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر یونٹ پر چلا گیا۔ جب آمنہ بیگم نے اسے کال کی تو انتہائی روکھے انداز میں کہنے لگا، میں آپ نے مجھ سے منگنی کی بات کی تھی، میں صرف اور صرف 2 دن کی چھٹیاں لے کر آیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ شادی کا ڈرامہ بھی کر لیں گی۔ فی الحال تو میں واپس نہیں آ سکتا، 5 مہینے تک میں نے وہیں پر ہی رکنا ہے۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں سونیا کے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی تھی، کیونکہ جو رویہ اس نے کل رات اپنے شوہر کا دیکھا تھا، اس کے بعد تو وہ حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے اپنی ساس کا تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی
کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہوں گے، ان کی مجبوری ہوگی۔ آمنہ بیگم نے بے ساختہ اپنی بہو کو سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ احمد کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھ رہا تھا، وہ صرف اور صرف شمع کو ہی کال کرتا تھا۔ ان کی محبت دوبارہ سے تازہ ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے لگا تھا، اس کا خیال کرتا تھا، یہاں تک کہ اب تو وہ اسے پیسے بھی بھیجتا تھا۔ ایک بار اسے گاؤں واپس آنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن اس نے اس دوران شمع کو شہر بلا لیا۔ دوسری طرف اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تائی جان کو پتہ چل جائے اور وہ دوبارہ سے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر ڈالے۔ مگر حیرت انگیز طور پر شمع 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر پہنچ چکی تھی، جب سے گاؤں سے آنے والی بس کو پہنچنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے۔ وہ حیران تھا۔ دونوں اس وقت وہ ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ اسے سوال کرنے لگا کہ حیرت انگیز طور پر تم اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ 1 منٹ کے لیے تو وہ گڑبڑا گئی اور پھر دوسرے لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، دراصل چودھری صاحب کی گاڑی بھی شہر کی طرف ہی آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان کی گاڑی میں آنا زیادہ مناسب سمجھا۔ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے ان لوگوں سے دور رہا کرو، وہ 1 نمبر کے بدذات لوگ ہیں۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ ان کی بیٹی سے میری اچھی خاصی دوستی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرا ان کے گھر میں آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، اور جہاں تک ان کا سوال ہے تو وہ بہت ہی اچھے ہیں، میری بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ آج تک کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم یہ ساری باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کہ تم سونیا کو کب اپنی زندگی سے فارغ کر رہے ہو، کیونکہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا، بس تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ احمد اس کی بات سن کر تھوڑا سا نرم ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں کہنے لگا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، صرف اور صرف مجھے 5 مہینوں کا وقت دے دو۔ 5 مہینوں کے بعد میں واپس جاؤں گا اور اس کا انتظام کروں گا۔ اب میں بھی اسے اپنی زندگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یار 5 مہینے پنکھ لگا کر اڑ گئے تھے، اسے سمجھ ہی نہیں لگی تھی کہ اس دوران وہ احمد کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح شرارتیں تو نہیں کرتی تھی، لیکن ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اسے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں ہنستے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کا دل دکھا تھا اور وہ دعا کر رہی تھیں کہ کاش اس کی ہنسی کی وجہ ان کا بیٹا ہوتا تو کتنی خوشی کی بات ہوتی، مگر خیر اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ جلد بازی میں آ کر انہوں نے بھی فیصلہ لے لیا تھا اور سوچا تھا کہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، مگر اب جا کر انہیں احساس ہو رہا تھا کہ باتیں سیٹ ہونے کے بجائے مزید بگڑ رہی تھیں، اور یہی سب سے زیادہ تشویشناک چیز تھی۔ 5 مہینوں کے بعد وہ واپس آیا۔ اس وقت وہ گھر کے پچھلے حصے میں لگے آم کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور زور و شور سے اتار کر نیچے پھینک رہی تھی۔ نیچے ہی اس کی نند کھڑی تھی۔ بھائی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی۔ احمد نے اسے غصے سے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور سونیا کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ احمد کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اسے لگا تھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بہت ہی احتیاط سے وہ نیچے اتری۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا اور میرا تماشا نہ بنایا کرو؟ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ قریب ہی بنگلے میں مسز جمال کھڑی تھی جو اس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کا مذاق بنا رہی ہیں۔ وہ اس کے بہت ہی زبردست دوست کی جاننے والی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے کر چلا گیا اور اسے دوبارہ سے سوال کرنے لگا۔ سونیا کا دماغ بھی غصے سے گھوم گیا تھا، وہ بھی بدتمیزی پر اتر آئی تھی کہ اچانک ہی احمد کا ہاتھ اٹھا اور اسے خاموش کروا گیا۔ بے یقینی سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ انسان اس حد تک گر جائے گا، مگر احمد کو تو جیسے اپنی اس حرکت پر کوئی شرمندگی ہی نہیں تھی۔
وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہنے لگا، اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھا جائے، تو کیا آپ شمع کو اپنے ساتھ رکھنے والے ہیں؟ بساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ پچھلے 5 مہینوں میں وہ اس سے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ ہر وقت ہی وہ اسی کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ جب بھی اسے دیکھتی تو مسکراتے ہوئے یہی کہتی کہ بہت جلد ہی میں احمد کو تم سے چھین لوں گی، اور یہ بات سونیا کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے سب سے باہر نکلے۔ اسے کوئی راہ ہی نہیں نظر آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشمکش میں پھنس گئی تھی، اور اب اپنے شوہر سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ دوسری طرف احمد بے مقصد ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا مقصد اس لڑکی کو مارنا نہیں تھا، مگر اس کا اونچا لہجہ دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ خود پر قابو ہی نہیں رکھ پایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو راستے میں ہی اسے مسز جمال مل گئے۔ وہ ان کے قریب سے گزرنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے اسے مخاطب کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ تمہاری بیوی بہت ہی پیاری اور معصوم اور حد سے زیادہ شرارتی ہے۔ اس طرح کی عورت زندگی میں ہو تو زندگی بہت ہی مزے سے گزرتی ہے۔ تم اسے ڈانٹا نہ کرو اور نہ ہی اس کی حرکتوں سے تنگ ہوا کرو۔ ایسی عورتوں کو پانے کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا، اور حیرانگی سے اس کے چہرے سے بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ وہ بہت ہی سمجھدار بچی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایک بار انہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، جسے سونیا نے بہت ہی خوش اسلوبی سے حل کیا تھا۔ احمد کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اسے لگا تھا کہ مسز جمال مذاق بنائیں گی، مگر یہاں تو وہ اس کی بیوی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اندر شمع کھڑی تھی، جو بہت ہی مغرور انداز میں کہہ رہی تھی کہ تمہارے شوہر کو میں نے تم سے چھین لیا ہے۔ خیر مجھے لگا تھا کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہوگا، لیکن اب بھی وہ پہلے کی طرح ہی بے وقوف ہے۔ کیسے وہ میری باتوں کے جال میں آ گیا اور تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا؟ کیا فائدہ ہوا تمہارے اس قدر حسین اور خوبصورت اور سگڑ ہونے کا، جب اسے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے؟ دراصل آج سے کچھ سال پہلے کم عمری میں وہ شمع سے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بھی چھوٹی تھی، وہ بھی اس سے عشق کرنے لگی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا شمع کو اندازہ ہو رہا تھا کہ غریبی میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ تب اسے ایک اور لڑکا مل گیا تھا جو امیر تھا، اسی وجہ سے اس نے احمد کو چھوڑ دیا تھا اور اس کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ بات تب اس نے نہیں بتائی تھی، بلکہ اپنی ماں کا بہانہ بنایا تھا کہ میری ماں کبھی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آج وہ یہ حقیقت بھی ظاہر کر رہی تھی۔ احمد کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلیں تو اسے بہت ہی غصہ آیا، مگر یہ سب کچھ اس نے شمع کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس نے مکمل طور پر اس لڑکی سے کنارہ کر لیا تھا۔ اس رات نہ صرف اس نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یقین بھی دلایا تھا کہ اب دوبارہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سونیا اس کی اچانک ہی حیران ہو جانے پر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کے شوہر کی یادداشت چلی گئی ہے۔ وہ اس کی شرارتوں پر مسکراتا تھا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا۔ اب وہ پہلے کسی طرح اسے روکتا ٹوکتا نہیں تھا، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کی خوبصورتی ہی مسکرانے اور ہنسنے کھیلنے میں ہے۔ اس سے اس کی خوبصورتی کو الگ کرنا مطلب اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔